ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تجاویز مسترد، امریکی صدر کا معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہا ایرانی چاہتے ہیں ناکہ بندی ختم کر دوں مگر ایسا نہیں ہوگا، سمندر کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ جوہری معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ روسی صدر بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ روسی صدر سے اچھی بات ہوئی، پوٹن نے کہا وہ ایران جنگ ختم کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہا پہلے اپنی جنگ ختم کرو، ایران جنگ میں ہم اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایران پر امریکی بحری ناکہ بندی کا مقصد تقسیم پیدا کرنا ہے۔ ایرانی اسپیکر کہتے ہیں دشمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ امریکہ بحری ناکہ بندی اور میڈیا کی تشہیر کے ذریعے معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ محمد باقر کالیباف نے اتحاد برقرار رکھنے کو واحد حل قرار دیا۔ دوسری جانب ایرانی مسلح افواج کا امریکہ کو ناکہ بندی پر ناقابل فراموش جواب دینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، اپنے اہداف فائنل کر کے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے رکن پروفیسر محمد مرندی نے اسلام آباد مذاکرات کی ناکامی کی وجہ امریکی وفد کا اسرائیل نواز رویہ قرار دے دیا۔ امریکی وزیر جنگ کی کانگریس کمیٹی کے سامنے پیشی، ارکان نے پیٹ ہیگزٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ڈیموکریٹک رکن جان گرمینڈی نے دو ٹوک کہا ٹرمپ اور ہیگزٹ پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جنگ چھیڑ کر امریکہ کو مشرق وسطی کی دلدل میں پھنسا دیا۔ رکن کانگریس سیتھ مولٹن نے سوال کیا کیا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کو امریکہ کی جیت سمجھا جا سکتا ہے؟ وزیر جنگ ہیگزٹ نے جواب دیا امریکہ سے پہلے ایران نے سمندری راستے کی ناکہ بندی کی، یہ جنگ سالوں تک نہیں چلے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر کی ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطے پر زور دیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت پر سعودی عرب کا خیر مقدم کیا۔ فریقین کا دو طرفہ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانیہ نے پاکستان کی امن و استحکام کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں شخصیات نے مذاکرات اور سفارتکاری کے عزم کا اعادہ کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش، خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی فی بیرل قیمت $8 کے اضافے سے $119.37 ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت $7 کے اضافے سے $106.91 ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب آبنائے ہرمز کی بندش سے 83 سال بعد امریکی خام تیل کی برآمدات میں تاریخی اضافہ۔ امریکی خام تیل کی برآمدات 64 لاکھ بیرل یومیہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ 1943 کے بعد پہلی بار خام تیل کا بڑا ایکسپورٹر بن گیا۔ غزہ کے لیے امداد لے کر جانے والے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیل کا حملہ۔ مشن منتظمین کے مطابق اسرائیلی بحریہ کی کشتیوں نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی جہاز کو روک کر رضاکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ مواصلاتی نظام جام ہونے سے جہاز سے SOS سگنل جاری کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ساحل سے دور ہی امدادی جہازوں کو قبضے میں لینے کی تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یونیورسٹی روڈ کا دورہ، BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ FWO حکام نے منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل سے متعلق بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کی اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ شہر کے انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ میر کراچی مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ تھے۔ گجرانوالہ میں ماں بیٹی کا قاتل مرکزی ملزم سمیت مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کا خامد ہولناک واردات کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ اجرتی قاتل مقتولہ کا ہمسایہ تھا۔ مقتولہ کے خامد نے اجرتی قاتل کو 1,50,000 روپے دے کر بیوی اور کم سن بیٹی کا قتل کروایا، پھر واردات کو ڈکیتی کا رنگ دیا۔ پولیس خامد مصطفیٰ اور اجرتی قاتل کو آلۂ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزمان کے ساتھیوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की एक बार फिर अमरीकी क़यादत पर तनकीद। कहा, ईरान के साथ तनाज़ा में अमरीका को सुबकी का सामना है। ईरानी तवक्को से ज़्यादा मजबूत साबित हुए। ईरान जंग के साथ साथ मज़ीद जो कुछ होना शुरू हुआ उसका शुबा पहले दिन से था। अमरीकियों के पास मुज़ाकरात की कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। मशरिक़ वस्ता की जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सदर ट्रंप ने जर्मन चांसलर को हक़ाइक़ से लाइल्म करार दे दिया। बोले, फ्रेडरिक मर्ज समझते हैं ईरान के पास एटमी हथियार होना ठीक है, वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। व्हाइट हाउस में बरतानवी बादशाह के एजाज में इस्तकबालिया। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। शाह चार्ल्स भी मुत्तफिक हैं कि ईरान एटम बम नहीं रख सकता। ईरान के पास एटमी हथियार हुआ तो पूरी दुनिया यरगमाल बन जाएगी। अमरीकी सदर ने नेटो और यूरोपीय इत्तेहादियों को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। शाह चार्ल्स ने अपने खिताब में कहा कि चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि कोई मुल्क तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने कहा था कि अगर अमरीका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जामन बोल रहे होते। मैं उनसे कहूँगा, अगर बरतानिया ना होता तो आप फ्रेंच बोल रहे होते। ईरान की ज़्यादातर अफसूदा यूरेनियम इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। सरबराह आलमी जोहरी इदारे राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तनसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक राफेल ग्रोसी ने खदशा जाहिर किया कि इस्फहान में वेपन्स ग्रेड सतह तक अफसूदा यूरेनियम का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। जंग के बाद से आलमी इंस्पेक्टर्स को इस्फहान की साइट तक रसाई नहीं मिल सकी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की नाकामी की वजह अमरीकी वफ़द का इजराइल नवाज रवैया है। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के रुकन प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का कहना है कि जेडी वैंस के पास मुज़ाकरात में फैसले करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अमरीकी टीम अमरीकी मफादात की बजाय इजराइल के एजेंडे पर अमल पैरा थी, जिसके बायस मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हुए। प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मुतवाज़िन और जज्बाती इंसान करार दिया। बानी पीटीआई को रात की तारीकी में पेम्स अस्पताल लाया गया। बानी की फैमिली और पार्टी रहनुमाओं उनकी तबीयत सहूलियात से मुकम्मल इल्म है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरखास्तें सुनने का मुतालबा कर दिया। मजीद बोले, मुल्क में आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं, हर शहरी महंगाई में पिस रहा है। ऑस्ट्रेलिया में छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक और 11 जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पैराफील्ड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा लैंडिंग के दौरान हैंगर से टकराया। आग भड़कने से पायलट और मुसाफिर मौके पर ही हलाक हो गए।